السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو یہ بھی جو آیت نمبر 79 اس کا تسلسل ہے، جو بات انبیاء کے متعلق آیت نمبر 79 میں کہی گئی، آگے پھر اس کا سلسلہ چل رہا ہے آیت نمبر 80 کے اندر بھی۔ تو 79 میں کیا کہا گیا تھا، تھوڑا سا ریکیپ کر لیں۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے محکوم ہو جاؤ، لیکن نہیں، وہ تو یہی کہے گا کہ تم رب والے ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اور اس وجہ سے بھی کہ تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو۔ اب یہ شہادت انبیاء کے متعلق ہو گئی۔ اب یہی بیان آگے چل رہا ہے آیت نمبر 80 کے اندر، کیا ہے؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ ہی وہ نبی تمہیں حکم دے گا، کس چیز کا؟ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم ملائکہ اور انبیاء کو رب بنا لو۔ اب یہ پھر شہادت آ گئی انبیاء کے متعلق کہ وہ انبیاء اس چیز کا بھی حکم نہیں دیتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ملائکہ کو اور انبیاء کو رب بنا لیں، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کی وہ اس طرح سے انہوں نے ان کو خدا بنایا ہوا تھا، اور یہ چیزیں پرشیا میں بھی تھی۔ اور دوسری چیز، ایک تو ملائکہ ہو گیا، اور دوسرا والنبیین، یہ نبی کی جمع ہے، تو دونوں کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ رب بنا لیں، کس کو؟ ملائکہ کو اور انبیاء کو، کسی نبی نے نہیں کہا۔ رب بنانا کیا ہے؟ ان سے فتوے لینا، ان کے مسلک کے اوپر چلنا، ان کے مسلک کو حق سمجھنا، ان کی فقہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اپنی زندگی کے معاملات طے کرنا، ان کی فقہ کو سوسائٹی میں مذہبی قانون کے طور پر نافذ کرنا کسی بھی اسٹیٹ یا مملکت میں، یہ ہے ان کو رب بنا لینا، ان کو مولانا کہنا، ہر بات ان سے پوچھنا، فتوے لینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان سے مسئلے پوچھنا، ان کو رب بنا لینا ہے۔ تو کہتا ہے کسی بھی نبی نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ کام کون کرتے ہیں؟ جیوز کے، کرسچین کے، اجمی مسلم کے پریسٹ، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ جس چیز سے قرآن نے منع کیا، جس چیز کا اختیار اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا، یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ ان چیزوں کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے، اپنی عقیدت بٹھانے کے لیے، لوگوں کو اپنا فالور بنانے کے لیے۔ پھر جب فالور زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پریشر گروپ بن جاتے ہیں، پھر وہ جو چاہیں حکومتوں سے منوائیں، حکومتیں بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ پھر اس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ جو قرآن کا بیسک جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ انصاف کی حکومت، رول آف لا، یہ پھر نہیں رہتے۔ اس میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم عاشقان رسول ہیں، جو چاہیں کریں، جلاؤ، گھراؤ، کسی کی جان تک لے لیں، یہ سب ثواب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سب جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ راضی ہو رہا ہے، ہمیں جنت مل رہی ہے، یہاں تک صورتحال ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا قانون مکافات کہ جب انسان اس کی کتاب سے منہ پھیرتے ہیں
مذہبی غلامی اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کے جو ماسٹر ہوتے ہیں، ان کے جو ریلیجس پریسٹ، ان کے ماسٹر، ان کو پھر اس طرح سے ضلالت کے اندر، تباہی کے اندر دھکیل دیتے ہیں کہ ان کو احساس تک نہیں رہتا کہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے۔ آج دیکھیں تو صحیح مسلم کی حالت کیا ہے۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی چیزیں، یہ آیات ہیں۔ جب تک ان کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ تفاسیر، یہ ترجمے، یہ سیرت کی کتابیں آپ کو آنے ہی نہیں دیں گی تعلیم کے اوپر، قانون کی حکمرانی کے اوپر، رول آف لا کے اوپر، اللہ کے نظام اور اس کی اطاعت کے اوپر نہیں آنے دیں گے۔ وہ تو پھر نعتیں، قوالیاں، مرثیے، نوئے، وہ چیزیں رہ جائیں گی، میلاد اور محرم اور یہی چیزیں، اور یہی چیزیں پھر بخشش، وسیلہ، یہ چیزیں بن جائیں گی۔ دھوکہ ہے یہ سب۔ تو کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس آیت کے اندر؟ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہ ہی وہ نبی تمہیں حکم دے گا کہ تم ملائکہ اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ اور آگے پھر سوالیہ انداز ہے اس آیت کے اندر، اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی وہ نبی کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمین ہو چکے ہو؟ تمہارے مسلمین ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی تمہیں اللہ کی کتاب سے ہٹا کر اپنی باتوں کی طرف لے جائے گا، اپنے وہ جو کوئی لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس کی طرف لے جائے گا؟ اللہ کی محکومی سے ہٹا کر تمہیں اپنا ذاتی، اپنا محکوم بنا لے گا؟ اللہ کی اطاعت کو چھڑوا کر اپنی ذاتی اتباع کروائے گا؟ کہتا ہے ایسا نہیں کرے گا، یہ چیزیں تو کفر ہے۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے، اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یعنی لوگوں کو کتاب اللہ سے ہٹا کر اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنی فقہ، اپنی شریعت کی کتابوں کے اوپر لے کر آنا اور ان کو فالو کروانا، ان کی روح سے کسی سوسائٹی، مملکت کا نظام بنوانا، قرآن کریم اس کو کفر بول رہا ہے۔ یعنی یہ شرک تو ہے ہی، کفر بھی کہہ رہا ہے قرآن کریم۔ تو کہتا ہے کسی نبی نے یہ کام نہیں کیا کہ تم مسلم ہو جاؤ اور وہ تمہیں کفر کی تعلیم دے، ایسا تو کسی نبی نے نہیں کیا۔ جو تمہارے ریلیجس پریسٹ کر رہے ہیں، وہ جیوز ہوں، وہ کرسچنز ہوں، وہ اجمی مسلم ہوں، لیکن انبیاء نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ تمہارے ریلیجس پریسٹ۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اس کو اللہ کی شریعت قرار دے دیتے ہیں، خود وضع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نبی کے ارشادات ہیں، ان کے اقوال ہیں۔ وہ ایکچولی ان کے مسلک کو فروغ دینے کی چیزیں ہوتی ہیں، نام انبیاء کا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہاں پر سمجھ لیں، ان آیات کو سمجھنے کے بعد کوئی یہ عذر پیش کر سکتا ہے، جسٹیفیکیشن دے سکتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمارے پریسٹ نے ہمیں ڈسلوٹ کر دیا، لہٰذا ہمیں تو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اللہ کے ہاں تو سزا نہیں، جزا ہے۔ جزا ہر عمل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ سزا کے لیے تو کوئی کورٹ چاہیے، جج چاہیے، کوئی پولیس چاہیے جو اس کو پکڑ کر لائے مجرم کو، کوئی قید خانہ چاہیے، کوئی جیل چاہیے، کوئی پھانسی گھاٹ چاہیے، جزا ہے۔ تو اس کو تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تم اس کے قوانین سے ہٹو گے، اپنے ریلیجس پریسٹ کو فالو کرو گے، ان کی کتابوں کو دین اور شریعت کے طور پر لوگے، وہ مقام دو گے جو کتاب اللہ کا مقام ہونا چاہیے،
ان کو اللہ کے مقابلے میں ارباب من دون اللہ اپنا خدا بناؤ گے، اپنا رب بناؤ گے، ان سے فتوے پوچھو گے، ان سے مسئلے پوچھو گے، ان کی فقہوں اور شریعتوں کے اوپر عمل کرو گے، تو ان کو خدا بنا لیا نا۔ تو مسلم ہونے کے بعد کفر کا ارتکاب کر لیا، یہ کام انبیاء نے نہیں کیا۔ یہ چیز، یہ حقائق بڑے قابل غور ہیں، ان آیات کے اندر یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو بات کو سمجھانے کے لیے جتنا کچھ ہم نے ان ویڈیوز میں کہا ہے، وہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے، کسی کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں۔ اگر اتنا کچھ بھی ہم واضح نہیں کریں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ بامر مجبوری ہم بات کو ایکسپلور کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے جو تھوڑا بہت ہمیں بولنا پڑتا ہے تو وہ ضروری ہے۔ لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کی آیات کو واضح کرنے کے لیے، وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے، تاکہ وہ آپ کو سمجھ آ جائیں کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، کس طرح سے لوگوں سے مخاطب ہے اور کس طرح سے ان کو سمجھاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔